الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، کلام اللہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اور یہ ایک زندہ کتاب ہے، اس میں زندگی ہے، اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے اس میں راہ نجات اور قدم قدم پہ رہنمائی اور تنبیہ اور خوشخبری اور مشکلات سے نکلنے کی شکلیں قرآن مجید میں موجود ہیں. تو قرآن کا ایک پیغام ہے، اور آج کی دنیا اور آج کے حالات اور قرآن کی یہ آیت یوں لگتا ہے اس آیت نے آج کی حالات کی تصویر کھینچی ہوئی. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. بستی، شہر، علاقہ، قوم ایک تھی، اللہ بتاتے ہیں. کانت آمینہ، بڑے امن سے رہ رہی تھی. مطمئنہ، اطمینان بھی بہت تھا. امن کہتے ہیں باہر کے کسی دشمن کا خطرہ، اندیشہ، ڈر کوئی نہیں. اور اطمینان کہتے ہیں اندر بھی بے سکونی اور بے چینی اور پریشانی اور خوف کوئی نہیں. یہ اطمینان، امن بھی ہے، اطمینان بھی ہے. یاتیہا رزقہا من کل مکان، ہر طرف سے معاشی حالات بڑے سازگار ہیں. آسمان رحمت کی بارشیں بھیج رہا ہے، زمین سے رحمت کے اور برکتوں کے اسے کہیں کہ رزق کے سلسلے جاری ہیں. مشرق مغرب شمال کے تمام اسفار معاشی تجارتی بڑے پرامن ہیں. یاتیہا رزقہا من کل مکان. پھر کیا ہوا؟ حالات میں یہ تبدیلی آ گئی، دنیا ہی بدل گئی، دنیا ہی بدل کے رہ گئی. کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ. دنیا نے بھوک کا لباس پہن لیا اور خوف کا لباس پہن لیا. کہاں امن، کہاں اطمینان، اور کہاں معاشی حالات سے پرامن احوال اور حالات، سازگار ماحول اور سازگار دنیا ہی بدل کے رہ گئی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. اب دنیا نے خوف کا لباس پہنا دیا، اور معاش اور معیشت کے راستے میں قدم قدم پہ رکاوٹیں اور مسائل کھڑے ہو. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. اللہ کہہ رہے بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. یہ جو حالات میں تبدیلی اور تغیر آیا ہے، یہ کوئی اچانک نہیں ہوا، اور یہ کوئی اتفاقاً نہیں ہوا، اور یہ کوئی ایسا ہی نہیں ہوا.
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ قوموں کے حالات نہیں بدلا کرتا جب تک کہ قوم اپنے احوال اور اعمال خود نہیں بدلا کرتی۔ جب یہ قوم وہ کرنے لگتی ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، پھر اللہ کی طرف سے وہ حالات آیا کرتے ہیں جو اسے پسند نہیں ہوا کرتے۔ جب تک یہ قوم اللہ کی چاہت پوری کر رہی ہوتی ہے، اللہ بھی ان کی چاہت اور خواہش پوری کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب یہ قوم کے اعمال بدلے تو اس کے احوال بھی بدل گئے۔ سنت اللہ یہی ہے، اللہ کی عادت یہی ہے، قانون یہی ہے جزا سزا کا، کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ قوم کی حالت نہیں بدلا کرتی جب تک کہ وہ خود ہی نعمتوں میں ناشکری نہ کرنے لگے، احسان فراموشی نہ کرنے لگے، کھلے عام اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرنے لگے۔ جب یہ اپنے احوال بدلنے لگا، اعمال بدلنے لگا، تو اس کے احوال بھی بدل گئے۔ امن تھا، اطمینان تھا، اور معاشی حالات بھی بڑے سازگار تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے بھوک کا لباس پہنا دیا۔ ہر شخص کو معاشی پریشانی لائق ہو گئی، خطرات لائق ہو گئے۔ کل کیا ہوگا؟ آئندہ کیا ہوگا؟ کیسے گاڑی چلے گی؟ حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ وَالْخَوْفِ، اور یہ اندر کا اطمینان، یہ تو ایسا جیسے ایک پرندہ اڑ کے دنیا سے چلا گیا۔ ہر شخص ایک بے چینی کی کیفیت میں ہے، ایک انجانے سے خوف سے دوچار ہے، کسی کروٹ سکون نہیں، اطمینان نہیں۔ اعمال پر آنے والی تنبیہ، اس کا احساس ہو جائے، یہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہوتی ہے۔ اور بدعمالیوں پر آنے والی سزا کا احساس نہ ہو تو یہ اس عذاب سے بڑا عذاب ہے۔ بدعمالیوں پر احسان اور خدا فراموشی کی سزا کا احساس ہو جائے، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے۔ اور اگر سزا بھی مل رہی ہے، احساس بھی نہیں ہو رہا، یہ اس سے بڑا عذاب ہے۔ کہ سزا بھی مل رہی ہے۔ ایک اللہ والے کہنے لگے، بلکہ فضیل ابن عیاض جیسے بڑے آدمی جو ولیوں کے سرتاج ہیں، فرمانے لگے جب مجھ سے کوئی خطا ہو جاتی ہے اور پھر میں اپنے نوکر میں اور اپنی سواری میں اس کا رویہ دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے یہ میری کسی خطا کی سزا مل رہی ہے۔ انہیں اپنی فوراً خطا کا احساس ہو جاتا ہے، دل روشن ہے نا، ضمیر روشن ہے نا، ہدایت کا نور ہے نا، ایمان کی دولت ہے نا۔ جہاں اللہ کی طرف سے کسی غلطی پہ سزا ہوتی ہے، ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں کہ یہ کسی سزا کا نتیجہ ہے، کسی غلطی کا نتیجہ ہے۔ تو فضیل ابن عیاض فرمانے لگے مجھ سے جب کوئی خطا ہو جاتی ہے تو میں اس کا رویہ اپنے نوکروں میں اور اپنے سواری میں دیکھ لیتا ہوں، مجھے ہوش آ جاتا ہے کہ میں نے مالک الملک کو کہیں ناراض کیا ہے، کہیں کوتاہی ہو گئی۔ تو کسی سزا پہ تنبیہ ہو جانا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اور سزاؤں پر ضرب شدید کی صورت میں، گناہوں پر ضرب شدید کی شکل میں تھپیڑی بھی لگ رہے ہوں
احساس پھر بھی نہ ہو، یہ اللہ کی طرف سے ایک اور بڑا عذاب۔ فرمایا احسان فراموشی، اللہ کی نعمت کا نہ قدری۔ اللہ نے بتایا یہ سزا کیوں آتی دنیا میں۔ امن تھا، اطمینان تھا، خوف آ گیا، دلوں کا سکون ختم ہو گیا، وجہ کیا بنی؟ فرمایا فکفرت بانعم اللہ، فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ انسانوں کو دنیا میں جتنی نعمتیں ملی ہیں، ان نعمتوں میں نعمت عظمی اور سب سے بڑی نعمت اسلام تھی۔ سب سے بڑی نعمت اسلام تھی۔ آج اس نعمت کی کیسی تذلیل ہے، کیسی ناقدری ہے، کیسی بے وقتی ہے، کیسی ناقدری ہے کہ آج مسلمان کہلانے والا بھی دین میں اپنی عزت نہیں سمجھتا، دین میں اپنی کامیابی نہیں سمجھتا، دینی زندگی میں اپنی فلاح نہیں سمجھتا، دینی زندگی میں اپنی نجات نہیں سمجھتا، دینی زندگی میں اپنے مسائل کا حل نہیں سمجھتا۔ تو کتنی بڑی توہین ہے اس نعمت کی، کتنی بڑی ناقدری ہے اس دولت کی۔ یہ سمجھتا ہے عزت دنیا داری میں ہے، یہ سمجھتا ہے کامیابی دنیا داری میں ہے، یہ سمجھتا ہے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر کامیابی کے راہیں دنیا داری میں ہے۔ مسلمان کہلانے والے کے نظر کے اندر بھی اس دولت کی قدر کوئی نہیں کہ اس کا یہ ایمان ہو جاتا کہ عزت صرف دینداری میں ہے، مجھے عزت ملے گی تو دینداری میں ملے گی، میری کامیابی ہوگی تو دینداری میں ملے گی۔ فکفرت بانعم اللہ، جب اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ نے کیا سزا دی؟ قسم خدا کی، روئے زمین کا ایک فرد بھی نہیں ملے گا اور ایک گھرانہ بھی نہیں ملے گا جس فرد اور گھرانے کے اندر سے نعمت اسلام کی یوں ناقدری ہو اور پھر اس گھر میں دل کا سکون میسر ہو۔ نہ جھونپڑی نہ کوٹھی، روئے زمین میں نہ جھونپڑی ملے گی نہ کوٹھی، نہ فرد کی زندگی نہ اجتماعی زندگی ملے گی جہاں نعمت اسلام کی یوں ناقدری ہو اور پھر اسے دل کا سکون مل جائے۔ قرآن تو کہتا ہے نہیں ملے گا، اور ہمیں ایمان ہے، اور ایسا ایمان ہے جیسے سورج نکلنے کے بعد دن کا آنا یقینی ہے، اس سے بھی زیادہ یقین ہے جن گھروں میں اور جن زندگیوں میں اسلام کی نعمت کی ناقدری ہوتی ہے وہاں سکون نام کی چیز کوئی نہیں ہوتی۔ خیال آتا ہے مغرب تو بڑے مزے میں، یورپ تو بڑے مزے میں، اہل باطل تو بڑے مزے میں ہے، قرآن اس کی آنکھیں دکھاتا ہے، اس کے متعلق بھی نظر بصیرت دیتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، کافر تو جہنم کے شعلوں میں جل رہے ہیں، کافر تو جہنم کے شعلوں میں جل رہے ہیں، تمہیں کیا پتا ان کے دلوں میں بے سکونی کی کیا آگ لگی ہوئی۔ وہ تو نشے اور جسے کہیں کہ مختلف نشہ آور چیزوں سے بھاگے جا رہے ہیں، کسی درجے عارضی سکون مل جائے انہیں تو سکون کی ہوا بھی نہیں لگی۔ قرآن نظر بصیرت دیتا ہے، تم ان کے ظاہر چمک دمک کرو فر سے دھوکہ نہ کھانا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، کافر تو جہنم کی آگ میں جل رہا، دنیا میں بے سکونی کی آگ ہے، بے چینی کی آگ ہے، دلوں کے اطمینان سے محرومی ہے، گھروں کی زندگی کا تصور ختم ہو گیا، باپ بیٹے کی رشتے کی مٹھاس ختم ہو گئی، میاں بیوی کی زندگی کا اعتماد ختم ہو گیا، اندر کا سکون ختم ہوا، باہر کی زندگی کا راحت ختم ہو گئی، کبھی نہیں ہو سکتا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، جب انہوں نے نعمت اسلام کی ناقدری کی ہے تو پھر ہم نے انہیں خوف اور بھوک کا لباس پہنا دی۔
جو جس قدر اسلامی ایمانی زندگی سے بیزار ہوگا، جو جس قدر ایمانی اسلامی زندگی سے بیزار ہوگا، اسی قدر اس کے گھر اور اس کے دلوں کے اندر بے سکونی اور خوف کے ڈیرے ہوں گے۔ سکون نہیں ہو سکتا۔ اللہ میاں سکون کہاں ہوتا ہے؟ فرمایا تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ سبحان اللہ، تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ دلوں کا سکون دیکھنا ہے تو ان کی زندگیوں میں دیکھو جنہیں اللہ نے ایمان کی زندگی دے رکھی ہے۔ دلوں کا سکون دیکھنا ہے، زندگی کا اطمینان دیکھنا ہے، زندگی کا لطف دیکھنا ہے۔ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کی زندگی دیکھو۔ اور صرف یہاں نہیں، فرمایا وحسن مآب، یہ یہاں بھی جنت کے مزے لے رہے ہیں، وہاں بھی جنت کے مزے لے، یہاں بھی انہیں جنت کی خوبی نصیب ہے۔ کیا جنت کی خوبی نصیب ہے؟ اطمینان، سکون وحسن مآب، اور وہاں بھی انہیں جنت کے مزے آئیں گے۔ تو اطمینان، اس دولت کا چلا جانا کوئی اتفاقی نہیں ہوتا۔ امن اور سکون کا چلا جانا یہ کوئی اچانک نہیں ہوا کرتا۔ اس کائنات کا ہر نظام کسی فیصلے کے تحت ہے، کسی نتیجے کے تحت ہے، کسی حکم کے تحت ہے۔ فعال لما یرید، اس ذات کا اختیار ہے، اس کے اختیار میں یہ کائنات کا سارا نظام ہے، اچانک کچھ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا یہ دنیا آج بھی جو بے اطمینانی اور بے سکونی کا شکار ہے، اور آج دنیا جو خوف زدہ ہو چکی ہے، کیا فرد کی زندگی، کیا گھر کی زندگی، کیا معاشرے کی زندگی، کیا قومیں اور کیا ملک۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ کہہ رہے ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، یہ اپنے کیا کا نتیجہ ہے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر لا یبلا، نیکیاں پرانی نہیں ہوا کرتی، والاسم لا ینسا، اور گناہ بھی نہیں بھلائے جاتے۔ نیکیاں پرانی نہیں ہوتی کہ آج اس کا اثر کوئی نہ ہو، وہ اپنا پھل نہ دیں۔ نیکیاں آج اپنا کام کرنا چھوڑ دیں۔ فرمایا البر لا یبلا، نیکیاں نہیں پرانی ہوتی، والاسم لا ینسا، اور یاد رکھنا گناہ بھی نہیں بھلائے جاتے۔ جوانیوں کی سزائیں بڑھاپے میں ملتی ہیں، اور ایسا ذلیل و خوار ہوتا ہے کہ بس اوقات ترس آتا ہے، لیکن وہ بھول جاتا ہے شاید یہ کسی گناہ کی سزا ہو، کسی وقت کی گناہ کا ریئیکشن ہو، اس لیے کہ گناہ بھلائے نہیں جاتے، کسی وقت اس کا ریئیکشن آیا کرتا ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نیکیاں نہیں پرانی ہوتی، گناہ نہیں بھلائے جاتے، وَالدَّيَّانُ لَا يَنَامُ، اور جو ذات بدلہ دینے والی ہے وہ سوتی نہیں ہے۔ جو نیکیوں کا بدلہ دیتی ہے اور گناہوں پہ سزا دیتی ہے وہ تمہارے معاملے سے غافل نہیں ہے۔ تدین کما تدان، پھر جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، جو بو گے وہ کاٹو گے، جیسے تمہارے بدن سے نکلے گی زندگی ویسے تمہارے حالات آئیں گے۔ اندھیر نگری نہیں ہے کہ ایسا ہی کچھ ہو جائے، تو حالات ان کا تعلق اعمال سے ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے اپنے حالات سنوارنا تو اس کا تعلق وظیفوں سے نہیں ہے۔ یہ 3 سال وظیفے پڑھنے بیٹھ جاتا ہے، سالہ سال وظیفے پڑھنے بیٹھ جاتا ہے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ ارے حالات صحیح ہونے کا راستہ اعمال ٹھیک ہونے کا راستہ ہے۔ اعمال ٹھیک کر لینا میاں، تیرے اعمال ٹھیک ہوں گے احوال ٹھیک ہوں گے۔ اللہ نے حالات کو جوڑا ہے اعمال سے۔ یہ وظیفے پڑھ لے گا، مراقبے کر لے گا، سب کچھ کر لے گا، لیکن نہیں کرے گا تو اپنی خطاؤں کو پہ توبہ نہیں کرے گا۔
गुनाहों को नहीं छोड़ेगा, अल्लाह की नाफरमानी नहीं छोड़ेगा। जिससे हालात संवरते हैं वो रास्ता इख्तियार नहीं करता। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, अल्लाह ने तो ऐलान फरमा दिया कि तुम्हारी मुश्किलात का हल, तुम्हारी मुश्किलात का हल, तुम्हारी परेशानियों से निजात, तुम्हारे लिए बंदिशों का रास्ता तकवा और परहेजगारी में है। तुम्हारी मुश्किलात का हल, तुम्हारी परेशानियों की निजात किस में है? तकवा और परहेजगारी में है। अल्लाह का हुक्म ना टूटे, अल्लाह की नाफरमानी ना हो, कि मेरी जिंदगी में कोई खता ना हो जाए। तो मेरे अजीजों, हालात, इन हालात के अंदर तकाजा क्या है? अल्लाह की तरफ रुजू कर, इनाबत तौबा इसी इख्तियार किया जाए। अल्लाह की तरफ तौबा और इस्तिग़फ़ार के का अमल किया, इख्तियार किया जाए, अल्लाह को राजी किया जाए। वरना जालिम, जब मैं अपनी जात से बनूंगा और उसके हुक्म तोड़ूंगा तो फिर कोई जालिम मुसल्लत होगा, फिर कोई जालिम मुसल्लत होगा। वकज़ालिका नुवल्ली बाज़-ज़ालिमीन बाज़न बिमा कानू यक्सिबून, जब जालिम नाफरमानी करके जालिम बनता है तो अल्लाह इस पर कोई और बड़ा जालिम मुसल्लत कर देता। अदल व इंसाफ, अगर इस पर कोई आदिल आदमी मुसल्लत हो जाए ये तो रहमत इलाही है, और कोई इस पे जालिम मुसल्लत है ये तो अल्लाह का अजाब है, किसी बदअमली का नतीजा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अल्लाह अपना अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। अपने अर्श का साया किसे नसीब फरमाएंगे? वो नौजवान जो जवानी में अल्लाह की बंदगी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा, उस खुश नसीब आदमी को जो अल्लाह के लिए आपस में मिलते हैं, अल्लाह के लिए जुदा होते हैं, उस खुश नसीब आदमी को जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ है, उस खुश नसीब आदमी को जिसे कोई साहिब जमाल नसब वाली खातून अपनी तरफ गंदगी की तरफ बुलाए और ये कहे मुझे अल्लाह से डर लगता है, उस खुश नसीब के लिए जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए, रिया और नाम व नमूद से दूर रहकर, उस खुश नसीब के लिए जो खलवत और तन्हाई में अपने अल्लाह से बातें करता है और उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, ये 6 आदमी। लेकिन इस पूरी फरिश्त में जो पहला नंबर है, पहला नंबर फरमाया, पहला नंबर अल्लाह के अर्श के साए में रहने वाला कौन होगा? इमाम आदिल, अदल और इंसाफ करने वाला। और अदल और इंसाफ, किसी की कौमी जिम्मेदारियां किसी अदल और इंसाफ वाले शख्स के पास आ जाए, ये अल्लाह की रहमत हुआ करती है, और किसी जालिम के हाथ में कौमी उमूर चले जाएं, ये अल्लाह का अजाब हुआ करता है, किसी बदअमली का कौमी नतीजा होता है। तो मेरे अजीजों, हालात के संवरने का ताल्लुक, हालात के सही होने का ताल्लुक मेरे आमाल से है, अल्लाह की तरफ रुजू से है, अल्लाह की तरफ तौबा करने से है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें आएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपनी ज़ात की तरफ सच्ची तौबा और रुजू की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।